آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ اے اللہ تو ہی عطا، تو جود و سخا۔ النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ توحید کے بعد شریعت اسلامیہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اور جیسا کہ میں نے حقیقت صلاۃ کے موضوع میں ایک حدیث پیش کی تھی
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حضور نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا. نماز اچھی نکلی تو ساری عبادتوں کے بارے میں یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اچھی نکلیں گی. اگر نماز خراب نکلی تو پھر ساری عبادتوں کے بارے میں سوالیہ نشان لگ جائے گا. نماز کے محاسبے میں سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کی یا نہیں کی. اگر جواب یہ ملا کہ نماز ادا کی گئی ہے تو پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ نماز تم نے میرے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی تھی یا کسی اور کا طریقہ نماز کے بارے میں اپنایا تھا. بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نمازوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کس طریقے سے پڑھی یہ نہیں پوچھا جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیسے نہیں پوچھا جائے گا، جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. اصل میں وہی شخص نماز اچھی طرح پڑھ سکتا ہے جو نماز کی جستجو کرے گا کہ صحیح طریقے سے نماز کس طرح پڑھی جائے. اگر اس بارے میں اسے جستجو نہیں ہوگی کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی ہے، تو پھر وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے. اگر یہ تصور انسان کے ذہن میں آ جائے کہ میری نماز ہونی چاہیے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ نماز کا کون سا طریقہ اللہ کو محبوب ہوگا اور نماز کا کون سا طریقہ اسے مطلوب ہے. پھر آٹومیٹیکلی وہ نماز کے صحیح طریقے کی تلاش میں لگ جائے گا. حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، دوبارہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وعن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبرکم. رواہ البیہقی فی السنن الکبری. حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حکم ہے کہ نماز وہی اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہوگی اور مطلوب ہوگی جو نماز میرے طریقے کے مطابق ہوگی، ورنہ آپ یہ نہ فرماتے کہ تم لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی، یعنی محمدی نماز کون سی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اپنی صفیں درست کر لو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ، صفوں کے درمیان کہیں خلل نہ رہ جائے. صلاۃ کے مکمل ہونے کے لیے تسویہ صفوف ضروری ہے.